بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعی امن۔ صدر ذی وقار، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سرزمین عرب پر وحشت کی رات چھائے ہوئے تھی، سورج بھی ظلمت کی قبا میں لپٹا طلوع ہوتا تھا اور چاند کی چاندنی جاتے جاتے اپنے ساتھ بے کسوں کی امیدیں لے جاتی تھی۔ انسانیت ایک ایسے موڑ پہ کڑی تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس کا قانون تھا۔ جہالت اس کرۂ ارض پر اپنے پنجے اس طرح گاڑے تھے کہ اشرف المخلوقات اپنی خداؤں کو تخلیق کر کر کے ان کی پوجا کرنے لگے تھے۔ قتل و غارت اور لوٹ مار پہ فخر کیا جانے لگا، جس کے ہاتھ میں تلوار وہی شہ سوار وہی شہر کا سردار بن گیا۔ بیوی بیٹے اور باندی کا فرق ختم ہو چکا تھا، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جانے لگا۔ لوگ خدا سے بغاوت پہ اتر آئے تھے، اس سے پہلے کہ خدا کا قہر اس دنیا کو لے ڈوبتا کہ رب ذوالجلال کی رحمت کو جوش آیا اور اس کا رحم آمنہ کی رحم میں رحمت للعالمین بن کر نازل ہوا۔ ہاں صدر علی وقار، 12 ربیع الاول 571 کو اس دنیا میں اس عظیم ہستی نے جنم لیا جس کے آنے سے دنیا کا دستور بدل گیا۔ اس نے نفرتوں کو محبتوں کے دلیس پہ یوں قتل کیا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دشمن ایک دوسرے کے لیے خون بہانے کو تیار ہو گئے۔ جو ہی ان سے ملتا ان کی زندگی کا مقصد بدل گیا، کوئی صدیق، کوئی عادل، کوئی ذوالنورین، کوئی حیدر بن گیا، کوئی سیف اللہ، کوئی اسد اللہ بن گیا، اور جو ان کے نکاح میں آئے وہ ام المؤمنین بن گئی۔ مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ عزیز ساتھیوں، خالق کائنات خود بھی رحمت ہے اور آپ کے عظیم محبوب بھی امن و سلامتی میں کامل ہے، کیونکہ جانی دشمن بھی ان کے جان نثار بن گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1000 مربع میل پر عظمت خداوندی کا پرچم لہرانے لگا اور معمور عالمی نور جگمگانے لگا۔ صدر علی وقار، اگر میرا نبی بتان آزر کو توڑنے کے لیے کردار کی بجائے تلوار کا سہارا لیتا تو یہ دنیا ہمیشہ کفر و ضلالت اور ظلم و جہالت میں ڈوبی رہتی، دشمن کبھی دوست نہ بنتے۔ پھر دیکھو خطاب کے بیٹے عمر کو، جو ہاتھ میں تلوار لیے آیا اور دین و قوہ کا علم یہ پلٹا، کیونکہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ جناب صدر، ماہ ربیع الاول کی سہانی صبح وادی فاران کی چوٹیوں سے وہ سراج منیر طلوع ہوا، وہ داعی امن و سلامتی کا نور پھوٹا کہ جس کے چکا چونک سے عرض و سماج جگمگا اٹھا۔ آسمان نے کہا میرا مالک آ گیا، زمین نے کہا میری رونق آ گئی، بے سہاروں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا، یتیموں نے کہا ہمارا ولی آ گیا، غلاموں نے کہا ہمیں آقا مل گیا، نبیوں نے کہا ہمارا امام آ گیا، نماز کو سرور مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، جبی کو سجدہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، عاشقوں کو محبوب مل گیا، بے صبروں کو صبر مل گیا، عاصیوں کو اکرام مل گیا، متقیوں کو انعام مل گیا، نبیوں کو امام مل گیا، امت کو شریعت مل گئی، انسانوں کو رحمت کا سایہ مل گیا، سخیوں کو سخاوت مل گئی، ولیوں کو ولایت مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، قاضیوں کو عدالت مل گئی، مظلوموں کو حمایت مل گئی، غلاموں کو حکومت مل گئی، اور اللہ تعالیٰ کو رحمت للعالمین مل گیا۔ جناب صدر، کوئی فاتح ہو یا حکمران، ظلم و زیادتی اور انتقام پر ہی اس کی پہچان ہوتی ہے، لیکن میرا نبی فاتح بھی ہوا اور حکمران بھی، مگر کبھی ظلم و استبداد کا انتخاب نہ فرماتا اور نہ کسی سے انتقام لیا، حتیٰ کہ اپنے سگے چچا کے قاتل کو بھی معاف فرمایا۔ جناب والا، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ذہن غلامی کا شکار ہے اور اس عہد میں جی رہے ہیں کہ جس میں ہر معاملے میں غیروں کو دیکھنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔
آج مغرب کی تعلیم ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یعنی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، جبکہ میرے آقا نے جنگ کے بھی حدود قائم کیے ہیں اور حکم دیا ہے کہ کسی کے فصل کو تباہ مت کرنا، آبادیوں کو نظر آتش مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، جو آپ کے مقابلے میں آئے اس پر ہی اپنی تلوار آزمانا۔ لاکھوں سلام ان پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، امت کو دیا پیغام اس کو طوفانوں کے رخ موڑ دیے، کیا کچھ نہ دیا اس دائی امن نے انسانیت کو، دستور دیا منشور دیا، کہیں راہیں دی کہیں موڑ دیے۔ جناب صدر، سب سے معزز، سب سے زیادہ واضح اور روشن اور سب سے زیادہ بلند مرتبے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے، جس پر کسی قوم کی اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ساری دنیا کا حق ہے۔ جناب صدر، میرا خیال ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تعلیمات کو عالمی سطح پر آئینی حیثیت دی جائے اور اس کو نافذ العمل اور اس کو بروکار لایا جائے تو اس کی وجہ سے ساری دنیا میں ظلم و استحصال ختم ہو جائے گا اور امن و امان کی فضا میں ایسی پھول کھلیں گے کہ جس کی خوشبو سے انسانی زندگی کے تمام گوشے مہک اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔